یہ ہے زینب کا پیغام. اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی جدی مرسلین. درود و سلام میرے جد سید المرسلین پہ. میرے جد جو لفظ جدی کہہ کے کلمہ اور تشہد پڑھے اسے زینب کہتے ہیں. اور اس کے بعد سورہ روم سے آیت کو وَكَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ. اور وہ جنہوں نے برا کام کیا ان کا برا انجام ہوا. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ. اور یہ وہی ہیں جنہوں نے قرآن کی آیتوں کا تماشا بنایا, جنہوں نے قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا. اور اس کے بعد جب آیت کو تلاوت کیا اور انجام بتا دیا تو اب کہا فَمَهْلًا مَهْلًا لاؤ تتش جہلا. کا یزید رک تھوڑا, کہتے ہیں نا ہولڈ آن, اپنا انجام تو سن کے جا. جو محشر سے پہلے یزید کو انجام بتا دے اسے زینب کہتے ہیں. مہلن مہلاؤ لاؤ تتش جہلا کا سن کے تو جاؤ. اب من العدل یبنت طلقا. لسان اللہ کی بیٹی بول رہی ہے, علی کی بیٹی بول رہی ہے, یہ تیرا انصاف ہے؟ میرے نانا کے آزاد کردہ غلام کی اولاد تو لقا کے کیا مانا؟ جنہیں نکال دیا لیکن صرف جان بخشی ہوئی ہے, جرم ختم نہیں ہوا. تو لقا کے یہ کوئی معنی نہ کہے کہ کارڈ مل گیا چھٹی ہو گئی, پاس نہیں ہے. تو لقا کے معنی ہے صرف جان بخشی کی ہے, جرم موجود ہے, سزا موجود ہے, اگر چاہیں گے تو بلا سکتے ہیں. ابھی بلائیں یا رجت میں بلائیں؟ یہ تو نبی کی مصلحت ہے. کہا ہے میرے نانا کے آزاد کردہ غلام کی اولاد. یہ اصطلاح بنو امیہ کے لیے دو ہی لوگوں نے تو استعمال کی, یا باپ نے استعمال کی یا بیٹی نے استعمال کی. جب نہج البلاغہ میں مولا علی کا خط معاویہ کو جب خط کا جواب لکھا تو کیا لکھا؟ ارے تو ہم سے برابری کرتا ہے, ہم کہاں تو کہاں, ارے ہمارے آزاد کردہ غلام کی اولاد تو ہم سے مقابلہ کرتا. جو انداز کلام علی کا وہی انداز کلام زینب کا. اسے کہتے ہیں زینب. جو علم میں اپنے باپ کے لیے زینت بن جائے اسے زینب کہا جاتا. علم زینت. اس کے بعد شہزادی نے ماحول پہ گفتگو. دیکھیے یہ شہزادی زینب نے جتنے ان کے لیسنز ہیں شہزادی کے سرمن میں سے, ان میں سے ایک لیسن یہ ہے کہ جہاں بھی جاؤ پہلے ماحول کو جج کرو, آنکھیں کان بند کر کے مت جاؤ کہ کوئی پوچھے کیا تھا, کون کہاں بیٹھا تھا. پہلے ماحول کو جج کیا اور اس کے بعد کہا
کہ تیری کنیزیں اور عورتیں تو پردے میں ہوں اور آل رسول ہم بے چادر و مقنا دیار بدیار پھرائے. اور اس کے بعد علی کی بیٹی فرماتی کہ یہ میرے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جتنے جرم تو نے کیے ہیں، یہ جو تیرے گناہوں کی فہرست طویل سے طویل ہوتی جا رہی ہے، یہ میرے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ تیرا دادا ابو سفیان وہ تھا کہ جس نے سید الانبیاء کے خلاف سارے عرب کے لشکروں کو جمع کیا تھا، جو دشمن اہل بیت کے باپ دادا تک تبرہ بتائے اسے زینب کہتے ہیں. کہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہے کہ تو نے یہ سارے جرم کیے. سید الانبیاء سے تیرے دادا نے جنگ کی، اور اس کے بعد سب سے بڑا خدا کا منکر تو خود تیرا دادا تھا. ارے آج ہم اگر بی بی کا نام کہے بغیر پڑھ دیں تو ہمارے لیے مشکل، غیروں سے بھی مشکل، اپنوں سے بھی مشکل. علی کی بیٹی سے بڑے سفسٹیکیٹڈ ہیں آپ، علی کی بیٹی سے بڑے مہذب بنے ہوئے ہیں آپ. کہ تیرا دادا سب سے بڑا خدا کا منکر تھا، سب سے بڑا اسلام کا دشمن تھا. رسول کی دشمنی جتنا تمہارے اسلاف نے کی ہے اتنا عرب میں کسی نے نہیں کی. ارے جس کو زینب دشمن رسول کہے وہ مقدس ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا کہ جان لو کہ مجھے اپنے دین کی قسم ہے، مجھے اپنے مذہب کی قسم ہے کہ تم نے یعصوب الدین کے بیٹے حسین کو قتل کیا. آپ نے کمال ہی نہیں دیکھا علی کی بیٹی. آج 1400 برس کے بعد یزید کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے. زینب نے اس وقت بتا دیا کوئی اور نہیں، قاتل یزید ہے. کہ تم نے یعصوب الدین کے بیٹے کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا. تم نے آل عبد المطلب کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کی، اور یہ کام الٹا تمہارے اوپر پڑے گا. اللہ نے ہماری عزتوں میں اضافہ کیا ہے. یہ آل رسول نہیں کہا، آل عبد المطلب کہا، تاکہ بنو امیہ کا شجرہ خبیثہ سمجھ میں آئے کہ بنی عبد المطلب شجرہ طاہر ہے اور بنی امیہ شجرہ خبیثہ. اس کے بعد شہزادی زینب فرماتی ہے بس اللہم خذ بہی حقنا. آپ اندازہ لگائیے سچویشن کیا ہے. جو آپ کہتے ہیں نا ہزاروں کرسی نشین، پوری جناب ٹاپ کے گورنمنٹ کے سارے لوگ بیٹھے، سفرا بیٹھے، مختلف ممالک کے سفیروں کو بلایا ہوا ہے، کیا یہودی کیا عیسائی، ہزاروں افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں علی کی بیٹی تنہا. دیکھا آپ نے، علم بھی علی کا ہے، شجاعت بھی علی کی، کریج اور بریوری بھی علی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیلہ بھی ہے، بصیرت بھی ہے. اور اس بصیرت کے بعد بی بی کہہ رہی ہے اللہم پروردگار تو ہمارا حق دلا. مشکل سے مشکل وقت میں بس اللہ کا سہارا ہے، یہ زینب نے بتایا.
اور اس کے بعد علی کی بیٹی کہتی ہیں وَانْتَقِمْ مِنْ ظَالِمِنَا، اور ان ظالموں سے تو ہمارا انتقام لے۔ اب اگر میں جملہ کہہ دوں 12ویں کا ظہور اور انتقام قاتلان حسین، یہ بھی علم زینب کی دلیل ہے۔ قاتلوں سے انتقام کی ٹرم سب سے پہلے زینب عالیہ نے استعمال کی، سب سے پہلے علی کی بیٹی نے استعمال کہ ان سے ہمارا انتقام لے۔ اور یہ عقیدہ توحید بتایا شہزادی زینب نے کہ جب بھائی کے لاشے کو ہاتھوں پہ بلند کیا تو کیا کہا؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہم سے اس قربانی کو تو قبول کر۔ آپ ڈیپتھ دیکھیے شہزادی زینب کے کلام کی، آپ گہرائی دیکھیں علی کی بیٹی کے جملوں کی۔ 18 نیئرسٹ بلڈ ریلیٹیوز، 18 بنی ہاشم جس نے قربان کیے، اس سے بڑی قربانی دین کے لیے عالمین میں ملے گی کوئی؟ لیکن اس کے بعد دعا کر رہی ہے کہ تو قبول کر۔ زینب نے بتا دیا بڑے سے بڑا عمل کر لو، کثیر سے کثیر عمل کر لو، اگر اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرے۔ ورنہ زینب سے بڑی قربانی کس کی؟ پھر بھی کہہ رہی ہے تو قبول کر، یعنی عمل وہ بڑا ہوتا ہے جسے اللہ قبول کر، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ہزاروں رکعت پڑھو قبول نہ ہوئی کس کام کی ہے؟ ایک سجدہ ہو قبول ہو جائے نجات کے لیے کافی کہ تو قبول کر لے۔ اور اس کے بعد جب شہزادی زینب نے کلام شروع کیا اور مسلسل جب گفتگو کی تو اس گفتگو میں آپ یہ دیکھیے کہ کہیں پر بھی پوز نہیں ہے۔ تھوڑا سا لطف، ذرا سا لطف، ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ کوئی پوز آیا ہو، کہیں بات کو ریپیٹ کیا ہو، کوئی سوچ سوچ کے بولا ہو۔ اور پہلے سے تیاری بھی، کوئی تقریر تو تیار ہے نہیں، جب اس نے آرگومنٹ دیا کہ میرے اجداد ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے بدلہ لے لیا، اور یہاں سے علی کی بیٹی نے کلام کو شروع کیا۔ اسی کو علم لدنی کہا جاتا۔ یہی 5 دن سے آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہی میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد شہزادی زینب نے کہا جو چاہے تو کر، جتنا ظلم چاہے تو کر، لیکن لا تمحو ذکرنا، بس یہ 5 تقریروں کا خلاصہ یہ ایک جملہ، اور جملہ میرا نہیں علی کی بیٹی کا، تو جتنا ظلم کر لے لا تمحو ذکرنا، تو ہمارا ذکر اب مٹا نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس وقت کا یزید نہیں مٹا سکا تو یہ آج کے کہاں سے مٹائیں؟ تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا۔ تو اب میں ہمیشہ یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ فکر نہ کریں کہ ذکر رہے گا یا نہیں، فکر یہ کریں ہماری نسلوں میں رہے گا۔ وعدہ تو زینب نے لیا۔ اور اس کے بعد بس آخری جملے اور خطبہ تمام، انشاءاللہ پھر کبھی ہوگا تو تفصیلات عرض کروں گا۔ اور اب قیامت تک کے لیے پیشن گوئی کی جائے۔ ایاموں کا الا عدد، زیادہ خوش نہ ہو، تیرے دن اب گنتی کے رہ گئے، اور دنیا حیران ہو گئی، معترف ہو گئی زینب کے علم لدن کے، جب 3 سال میں یزید ختم ہو گیا۔ اور عدد بھی اسی طرح گنا جاتا ہے، 1 2 اور 3۔ گنتی ختم ہو گئی۔
بھائی یہی تو ہوتا ہے نا, یہی تو گنتی آ جاتا ہے, اور کیا ہے. تو دنیا نے دیکھا کہ 3 سال میں یزید ختم ہو گیا, تو اب لوگوں نے ریکال کیا, علی یہ تو علی کی بیٹی کہہ کے گئی تھی, یہ تو زینب نے پیشن گوئی کی, یہ تو زینب کی بصیرت نے بتایا تھا. اب آپ نے دیکھا جس کی نگاہ مستقبل پہ دیکھتی ہے اسے زینب کہتے ہیں. اور میں نے کامل الزیارات کی مستند ترین روایت سے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ شہزادی زینب نے 11 محرم کو کہہ دیا تھا کہ پوری کائنات میرے بھائی کی عزاداری سے بھر جائے. یہ عزاداری, یہ امام بارگاہ, یہ علم دلیل علم زینب. جب بھی فرش عزا پہ آ کے ہم بیٹھیں تو اس بات کو سوچیں کہ یہ دلیل علم زینب ہے جو نظر آ رہا ہے.